من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العلي العظيم. سورہ تین کی ان آیات کے ضمن میں بامقصد زندگی کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا چوتھا مرحلہ ہے. جو باتیں گزشتہ 3 تقریروں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرایا جائے تاکہ اذہان عالیہ متصل ہو جائیں گفتگو سے. میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے اور جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے سر پہ تاج اشرفیت رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں باوجود بعض صلاحیتوں کے کم ہونے کے اس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جب اس کے سامنے نعمتیں آتی ہیں، جب یہ مناظر قدرت کو دیکھتا ہے تو اللہ کی نشانیوں کو ملاحظہ کر کے فوراً اس کی توجہ جاتی ہے ان نعمتوں کے عطا کرنے والے اور اس دنیا کے خالق کی طرف، اور اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جو نور معرفت ہے. جتنا بڑھتا چلا جائے اتنا یہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ خاکی بندہ جبریل امین کا ہمسایہ بن جاتا ہے. ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ ان سے آگے بڑھ جاتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علماء کرام کی طولانی عمر کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. تو بات کل اس مرحلے تک پہنچی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل مسئلہ ہے اپنے مقصد کو پہچان لینا، اور جب مقصد کو پہچان لے، زندگی بامقصد ہو جائے، تو اس کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے انسان اتنا متوجہ ہو جائے کہ کوئی دنیا کی شے اسے اپنے مقصد سے دور نہ کر سکے. جب بھی مقصد سے انحراف ہوگا انسان ٹھوکریں کھائے گا، لغزشیں ہوں گی،
معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا، فتنہ و فساد ہوگا، اور وہ ساری پریشانیاں سامنے آئیں گی جو آج کے اس دور میں ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو سب باتیں ہیں، یعنی یوں ہی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے عرض کر دوں کہ ایک دوست اپنے دوست کو 3 دن تک نظر نہیں آیا، اس نے کہا بھئی کہاں تھے تم، آن لائن نہیں تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اصل میں میرا موبائل بھی خراب ہو گیا تھا اور کچھ انٹرنیٹ کی پریشانیاں بھی تھیں، بھئی 3 دن تک گھر سے نکل نہیں سکا، گھر پہ رہنا پڑا، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ بھئی یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ تو جب انسان ورچوئل ورلڈ میں اتنا زیادہ مصروف ہو جائے کہ انسان کی قدر و قیمت کم ہو جائے، رشتوں کا احترام ختم ہو جائے، رشتے بکھرنے لگیں، معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جانے لگے، تب اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ کیا ہے جو گم ہو گیا ہے، کیا ہے جو کھو گیا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے متوجہ کرنے کے لیے واقعات کو اپنے دامن میں محفوظ کیا۔ میں جلدی سے بات کو عرض کروں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ ایک قوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بحر قلزم کے نزدیک ماہی گیروں کی یہ قوم رہا کرتی ہے، بنی اسرائیل کا یہ قبیلہ ہے، جناب داؤد کا علیہ السلام کا دور ہے، اور سورہ بقرہ، سورہ اعراف، مختلف آیات میں اس قوم کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اگر ساری روایات کو سامنے رکھیں تو خلاصے کے طور پر جو پیغام سامنے آتا ہے اس کو چند جملوں میں عرض کروں کہ جناب داؤد نے ان کو یہی پیغام دیا، وہی پیغام جو میں نے ابھی عرض کیا 3 دن پہلے کہ جناب شعیب نے اپنی قوم کو دیا تھا، اور جناب شعیب کی قوم کا جواب بھی میں نے آپ کو سنا دیا، ان کی طرف بھی دیکھ لیں۔ جناب داؤد نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے، تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا گیا، دریا کے کنارے تم رہتے ہو، اتنی اچھی تمہاری تجارت ہے، مگر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک انسان ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کو یاد نہ رکھے، لہٰذا یوں کرو کہ ہفتے میں ایک دن اپنی مرضی سے تم اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرو، اپنے آپ سے ایک وعدہ کرو کہ ہفتے کا وہ ایک دن بس اللہ کی عبادت کے لیے ہوگا، اس ایک دن عبادت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، عبادت کرنی ہے، اور چونکہ عبادت کرنی ہے لہذا تجارت سے اس دن ہاتھ کھینچنا پڑے گا، اس دن بازار نہیں لگیں گے، اس دن مچھلی نہیں پکڑی جائے گی۔ اب یہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اسے ایک دن کا تعین کر لو۔ سب نے مل کر یہ طے کیا، دیکھیں فیصلہ ان کا تھا۔ اور پھر جناب داؤد نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، جب تم اس ایک دن کو طے کر لو گے تو پھر اللہ کی آزمائش آئے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ زبان سے کلمہ پڑھ دینا کافی ہو جائے گا اور کوئی آزمائش، کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ لقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ہم انہیں بھی آزمائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ تم غور کر لو، سوچ لو، مگر پھر خود سے ایک وعدہ کرو، وعدہ یہ کرو کہ وہ ایک دن پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اس دن بازار بند رہیں گے، تجارت کی طرف متوجہ نہیں ہوگے، دل ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، سب نے مل کے طے کر لیا۔ تب جناب داؤد نے کہا کہ دیکھو ایک بات اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ پہلی تقریر میں جو بات عرض کی، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کی آزمائش شدید ہوتی ہے، طویل نہیں ہوتی۔ آزمائش ہوگی، شدید ہوگی، اس آزمائش سے تم ثابت قدم گزر جاؤ تو پھر امتحان ہے، آزمائش ہے، طویل آزمائش نہیں ہوگی مگر ہوگی بہت شدید۔ بات طے کر دی گئی، واضح بات کر دی گئی۔ دیکھو اب انہوں نے مل کے طے کیا کہ ہفتے کا دن سنیچر کو ہم شکار نہیں کریں گے، بازار نہیں سجائیں گے، تجارت نہیں کریں گے، بس اللہ کی عبادت ہوگی۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، مجھے پیغام دینا ہے صرف۔ بات طے ہو گئی۔ پھر جناب داؤد نے کہا دیکھو یاد رکھو، اگر تم میں سے کسی نے اپنے اس وعدے سے انحراف کیا، کیونکہ تم نے خود طے کیا ہے، تو پھر سزا بڑی شدید ہوگی۔
سزا بڑی شدید ہوگی۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر تم انحراف کرو گے پھر اس کی سزا قتل ہوگی، پھر اس کی سزا موت ہوگی۔ سب نے مل کے طے کر لیا۔ اب آزمائش شروع ہوئی، بس ہم زندگی کیسے گزاریں کہ زندگی بامقصد رہے اور اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ جو مرحلہ جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک چڑھائی ہے جو چڑھنی ہے، ایک سمندر ہے جو عبور کرنا ہے، پہنچنا ہے ایک جگہ تک، کیسے ہو، کیا کریں؟ تو 3 قسم کی زندگیاں ہیں جن کی طرف قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ یہ 3 قسم کی زندگیاں ہیں، پہچان لو، دیکھ لو، اپنا جائزہ لے لو، خود کو آئینہ دکھا دو اور خود اپنے آپ کو یہ بتا دو کہ تم ان میں سے کون سی زندگی گزار رہے ہو۔ اس لیے کہ ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، فیصلہ یہاں پر نہیں ہو رہا، لہٰذا ڈھیل مل رہی ہے، موقع ہے، پلٹ کے آنے کی دعوت ہے۔ بار بار قرآن کریم پکار رہا ہے، این تذہبون این تذہبون، جا کہاں رہے ہو، ذرا غور تو کرو۔ بات طے ہو گئی۔ اب چونکہ آزمائش تھی لہٰذا وہ ایک دن جو انہوں نے عبادت کے لیے طے کیا، اس دن مچھلیاں اتنی تعداد میں ساحل پر آتی تھیں کہ موجوں کے ساتھ مچھلیاں اٹکھیلیاں کر رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں موجود ہیں۔ اور اب ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ باقی دن بس اتنا ملتا ہے کہ پیٹ بھر جائے، بھائی اتنا ملتا ہے کہ روکھا سوکھا کھا لیں، مگر یہ مچھلیاں آج یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہی آزمائش تھی، یہی آزمائش تھی کہ تم نے وعدہ کیا مگر دل کیا کرے، مجبور، یہی تو مسئلہ ہے۔ آزمائش تھی، آزمائش میں کامیاب ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب آزمائش ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے رہتے ہیں مگر جب آزمائش ہوتی ہے قلت دیانون، تب چند انگلیوں پر شمار کیے جانے والے لوگ باقی رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی جناب داؤد سے وعدہ کیا ہے، ہم نے خود مل کے طے کیا ہے، لہٰذا آپ کریں کیا؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جمعے کی شام میں جال پھیلا دیں گے، سنیچر کو دریا کے قریب نہیں آئیں گے، اتوار کے دن آ کے جال نکال لیں گے، مچھلیاں تو آئیں گی حسب دستور، پھنس جائیں گی۔ بات طے ہو گئی، بات طے ہوئی، گئے اطمینان سے جمعے کے دن جال ڈال کر واپس آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ارے جناب داؤد نے دیکھا بڑے پکے ہیں اپنی بات کے، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بالکل ایسے بھولے بن کے عبادت کرنے لگے جیسے ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں، بالکل ایسے جیسے آج کے تاجر جب حرام زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، چلو اب چل کے عمرہ کر لیں، چلو اب چل کے حج کر لیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھائی اطمینان سے آ کے بڑے خلوص سے عبادت کر رہے ہیں۔ جناب داؤد نے دیکھا اب جب بازار سجا، ارے اتنی مچھلیاں، جناب داؤد سمجھ گئے، کہا بتاؤ تم نے کیا کیا، کیا کیا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی خدا کو دھوکہ دے دو گے، تم یہ سمجھتے ہو اللہ کو دھوکہ دے دو گے، خبر نہیں ہوگی؟ اور بس جناب داؤد نے کہا کہ دیکھو تم نے جال بچھایا، تم نے یہ کیا کیا، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ فوراً جناب داؤد کے قدموں پہ گر پڑے، یا نبی اللہ معافی دلا دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے۔ دیکھیے پہلے دن کی تقریر یاد ہے، اللہ موقع دیتا ہے، پہلے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تب بھی نہیں، ایک موقع اور دے دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جناب داؤد نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے معبود ایک موقع۔ کہا داؤد ہم تمہارے کہنے سے موقع تو دے دیں گے مگر یہ یاد رکھو کہ جس کے منہ حرام لگ جاتا ہے، دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا، پھر جناب داؤد نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں موقع دے دیا گیا مگر یاد رکھو۔ کہا نہیں توبہ، اب نہیں کریں گے ایسا، اب نہیں کریں گے۔ مگر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بات اور عرض کروں، جب انسان ایک مرتبہ گناہ کی طرف قدم بڑھائے اور پھر اپنی اس غلطی پر اسے پچھتاوا نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو، تو پھر مزید گناہ کی طرف قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔
یہ تاریکی ہے جو دل کے اوپر چھاتی چلی جاتی ہے، روح سیاہ ہو جاتی ہے۔ اب کچھ دن گزرے، پھر وہی، کہا بھائی کیسے، کیا حال ہے بھائی؟ کہا ٹھیک ہے، مل رہا ہے، بس روکھا سوکھا چل رہا ہے، چٹنی روٹی سے کھا رہے ہیں۔ کہا بھائی نہیں یوں کام نہیں چلے گا، کوئی اور ترکیب سوچو۔ آئے جناب داؤد کی خدمت میں، کہنے لگے کہ یہ ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں وہ جب پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیر پھسل جاتا ہے دریا پہ جا کے، عورتیں جاتی ہیں پانی بھر کے لانا پڑتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے گھروں میں حوض بنا لیں، اپنے گھروں میں حوض بنا لیں، پانی گھر کے اندر آ جائے گا تو ان کو نکلنا نہیں پڑے گا، بزرگوں کو، عورتوں کو، تو اس میں کیا حرج تھا؟ جناب داؤد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کر لو ایسا۔ اب انہوں نے گھر میں آ کر حوض بنایا، اور حوض بنا کے اب کیا کیا؟ اب جمعے کی رات میں پانی کھول دیا، اور جب مچھلیاں آ گئیں بند کر دیا۔ اب واپس تو جا نہیں سکتی، اس لیے کہ جو میں نے دیکھا بحر قلزم ذرا بلندی پر تھا، پانی کا آنا وہاں سے وہ آسان تھا، واپس پلٹنا ویسے بھی مشکل تھا، مچھلیوں کے لیے چڑھنا ممکن نہیں، اور رکاوٹ لگا دیتے تھے۔ اب پھر بازار کے اندر رونق ہے۔ جناب داؤد نے کہا کیا ہوا؟ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، پتہ نہیں مجھے یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں بہت سوچا کرتا تھا کہ یہ آج کے تاجر جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں خاص طور سے، تب کہتے ہیں کہ بڑی موٹی مچھلی پھنسی ہے، شاید یہ اسی وقت سے چلا ہے۔ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے نا، تو اب ایک دوسرے سے ملتے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بہت موٹی مچھلی۔ کیا کہنے؟ کہا جناب داؤد کو خبر نہ ہو جائے؟ کہا نہیں، ان کو کیا خبر ہوگی۔ اب جب بازار پھر سجا، جناب داؤد نے کہا تم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ بس عزیزو، اب جو یہ مرحلہ آیا، پھر ایک مرتبہ کا ایک موقع اور دے دیجئے، بس ایک موقع اور، اس کے بعد نہیں کریں گے ایسا۔ جناب داؤد نے پھر ایک موقع اللہ سے درخواست کی، ایک موقع اور ملا۔ اب ذرا متوجہ ہوئیے گا، اب جب یہ موقع ملا تو پوری قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا ہم اپنے اس عمل سے باز آنے والے نہیں ہیں، ہمارا کام نہیں چلتا بھائی اس سے، ہم تو کریں گے ضرور ایسا، ہمیں تو چاہیے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ تو اب جنہوں نے یہ کہا، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد۔ بس آپ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ بات چلتی رہے۔ تو اب مرحلہ کیا؟ مرحلہ بڑا مشکل تھا۔ کچھ وہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا کام چلتا نہیں، ہم یہ روکھی سوکھی نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا لاکھ وعدہ کر لیں مگر ہم تو کریں گے ضرور، ڈنڈی ماریں گے ضرور۔ یہ تھا ایک گروہ جو الگ ہو گیا یہ کہہ کر۔ دیکھیے میں نے پہلی بات کیا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب ایک مرتبہ گناہ کی طرف قدم بڑھائے اور توبہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر گناہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتا ہے۔ اب گناہ نہیں رہتا، اب فیشن ہو گیا گناہ، اب گناہ فیشن ہو گیا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کتنے ایسے گناہ ہیں جو آج فیشن بن چکے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے ڈشز ہیں جو سامنے ہیں، اب چل رہا ہے بہت سارا۔ کہنے لگے کہ آپ ڈرنک نہیں کرتے، آپ ڈرنک نہیں کرتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہنے لگے بیکورڈ، آرتھوڈاکس، فنڈامنٹلسٹ، دقیانوس، آپ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں؟ بس اب جب کہا تو کتنے نوجوان تھے، انہوں نے کہا یہ تانا ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، لہذا انہوں نے جلدی آگے بڑھ کے جام کو ہاتھ میں اٹھا لیا ہے۔ فیشن بن گیا۔ اب جب گناہ فیشن بن جائے، سامنے اب دوسری مثال، سامنے بہترین قسم کے کھانے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، تولیہ اٹھائی، 5 اسٹار ہوٹل میں لگائی، بیٹھ گئے آمادہ ہو کر، کانٹے اور چھری کو ہاتھ میں لے کر۔
کہنے لگے بھائی یہ کیا ہے؟ کہ سور کا گوشت ہے. پیچھے ہٹ گئے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. کھڑے ہو گئے وہاں سے. میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کس چیز نے روک دیا؟ کس چیز نے روک دیا؟ دین نے روک دیا، غیرت نے روک دیا، حمیت نے روک دیا، شریعت نے روک دیا، اللہ کا حکم یاد آ گیا؟ نہیں، اگر دین نے روکا ہوتا تو جیسے ابھی ہاتھ پیچھے کھینچا ہے ویسے ہی شراب سے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہوتا، مگر وہاں ہاتھ پیچھے نہیں. کیا مطلب؟ یعنی جس گناہ کو معاشرہ اپروول دے دے وہ گناہ گناہ نہیں رہتا. بہت توجہ. جس گناہ کو معاشرہ جس پہ خاموش ہو جائے، جس پہ لوگ چپ ہو جائیں، وہ گناہ گناہ نہیں رہتا. چونکہ معاشرے میں شراب پینا اب ایک عام سی بات ہے، لہذا اب اس سے انسان پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن آج تک مسلم معاشرے نے سور کھانے کو اپروول نہیں دیا، لہذا پیچھے ہٹ گئے. تو روکا کس چیز نے؟ دین نے نہیں روکا. کس نے روکا؟ کہ گھن آتی ہے. ارے تو یہی تو شریعت چاہتی ہے کہ تمہیں ہر گناہ سے ایسے ہی گھن آنے لگے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مگر جب معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں ہم کریں گے، ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں، ہمارے سامنے تو یہ دنیا، ہمیں یہ موٹی مچھلی چاہیے بس، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ الگ ہو گئے. کچھ نے کہا کہ نہیں اب ہم نبی کی مخالفت نہ کریں گے، ہم نبی کی مخالفت نہیں کریں گے. اور کہا کہ یہ لوگ، یہ تمہارے بھائی، کہ مرنے دو، یہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے. ایک تیسری جماعت سامنے آئی، انہوں نے کہا نہیں نہ ہم برائی کریں گے نہ ان کو برائی کرنے دیں گے. لہٰذا وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ذرا غور تو کرو، کتنے دن کی دنیا ہے، آخر کتنے دن زندہ رہنا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ وہ جو ان کو روکنے کے لیے آئے تھے، وہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو نیکی کریں گے، ان کو روکیں گے نہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا بھائی تم کیوں خدائی فوجدار بن رہے ہو؟ جاؤ جا کے اپنا کام کرو، بھائی تم نیک بن کے رہو، اب یہ جا رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو تین زندگیاں سامنے آ گئیں. ایک برائی کریں گے، برائی پہ باقی رہیں گے. دوسرے خود برائی نہیں کریں گے مگر برائی کو روکیں گے نہیں. تیسرے نہ خود برائی کریں گے اور نہ برائی کرنے دیں گے جتنی ہم میں طاقت ہے. توجہ کیجئے گا، بس یہی تین زندگیاں ہر دور میں رہیں. برائی کرنے والے بڑی تعداد میں، برائی پر خاموش رہنے والے تقریباً اتنی تعداد میں، برائی سے روکنے والے مختصر تعداد میں. ایک دن جو یہ برائی سے روکنے والے گھر سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ روکیں گے انہیں، اب جب دیکھا کہ آج یہ درمیان والے لوگ کہاں چلے گئے، آج تو انہوں نے ہمیں روکا ہی نہیں، آج تو یہ آئے نہیں، چلو ہوں گے کہیں. وہاں پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو وہ جنہوں نے طے کیا تھا، وہ جو 2 مرتبہ عہد توڑ چکے تھے، اب دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہیں. اللہ کے عذاب کا کوڑا چل گیا، سب بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، سامنے موجود ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے ہیں، مگر عجیب عالم ہے. اب حسرت ہے، اب رو رہے ہیں، اب گڑ گڑا رہے ہیں، مگر اب مہلت ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو چکی. انہوں نے کہا کاش انہوں نے ہماری بات مان لی ہوتی. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کاش ہم نے تمہاری بات مان لی ہوتی. پلٹ کے آئے وہ درمیان والا گروہ کہاں ہے. اب جب آئے دیکھا وہ بھی بندر بن چکے ہیں اور ان کے منہ سیے جا چکے ہیں، منہ پر مہر لگ چکی ہے. یہ منہ پہ مہر کیوں لگ گئی؟ یہ منہ پہ مہر اس لیے لگی کہ برائی کرنے والوں کو تو روکتے نہیں تھے، اچھائی کی دعوت دینے والوں کو روکتے تھے. ہر دور میں معاشرے میں یہی 3 گروہ رہے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم ان 3 میں کہاں ہیں. بہت توجہ، ہم ان 3 میں کہاں ہیں.
ہم ان تین میں کہاں ہیں؟ یاد رکھیے اگر دعوت دینے والے رک جائیں، اگر حق کہنے والی زبانیں خاموش ہو جائیں، سکوت، جمود، بے حسی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ معصوم تنہا ہی اس لیے رہتا ہے کہ میجورٹی خاموش ہو جاتی ہے۔ معصوم تنہا رہ جاتا ہے۔ ہر معصوم کا شکوہ یہی، یاد رکھیے مجرم صرف در پہ آگ لگانے والے نہیں ہیں، مجرم وہ بھی ہیں جو اٹھتے ہوئے شعلے دیکھ کر خاموش تھے، مجرم وہ بھی ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے معاشرہ۔ لہذا اب بار بار مولا دعوت دے رہے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ پیغامات مسلسل دیے گئے۔ ذرا غور کرو پرانی قوموں پر۔ میں نے پرانی قوموں کے واقعات پڑھے، امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں نے اتنا ان کو اتنے قریب سے دیکھا گویا میں بھی ان میں سے ایک ہو گیا۔ میں نے دیکھا ان میں سے ایک ہو گیا، اور ان میں سے اکثریت کے اوپر عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو فراموش کر دیا تھا۔ اچھائی کی دعوت دینے والے تو پھر بھی ہوتے ہیں، مگر برائی سے روکنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ کسی سے یہ کہہ کے دیکھیے، دعوت دے کے دیکھیے۔ شاید اس سے پہلے بھی مثال عرض کی تھی کہ آپ گلی میں کھیلتے ہوئے بچے سے یہ کہہ کے دیکھیے کہ بیٹا یہاں نہ کھیلو، کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کوئی زخمی ہو سکتا ہے۔ اب وہاں سے اپنی عزت بچا کے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے بڑی آزمائش یہی ہے، جو برائی سے روکتا ہے اس کو اپنی عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے، عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کیا ہماری عزت اہل بیت کی عزت سے زیادہ ہے؟ زیادہ ہے اس سے؟ دعوت دے رہے کس انداز سے؟ اب سمجھئے کہ کیا تھا مدینہ، اب سمجھئے کہ کیا تھے مظالم، کیا ہو رہا تھا بعد پیغمبر جو کچھ ہوا۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں بس ایک دو منظر عرض کر دوں، خطابت نہیں صرف پیغامات پہنچا رہا ہوں، مگر ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصل مسئلہ تھا معصوم کو تنہا کر دینا، معصوم کو تنہا کر دینا، اور جب معصوم تنہا رہ جائے تنہائیاں اٹھائیے۔ نہج البلاغہ مولا اپنی تنہائی کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، سماعتوں پر دستک دے رہی ہے۔ آج بھی نہج البلاغہ وہ دور میں نے عرض کیا تھا کہ ذرا لگائیے اپنے کانوں کو، آپ کو وہ منظر صاف نظر آئے گا، آپ کو وہ آوازیں صاف سنائی دیں گی۔ مولا فرما رہے ہیں حیف اس پر جس کے چاہنے والے تم جیسے ہوں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں، مگر تم میری آواز پر لبیک نہیں کہتے، تم لبیک نہیں کہتے۔ کیا ہو گیا؟ اور پھر کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ تمہیں برا حاکم دے دے، مجھے اچھی قوم دے دے۔ جب معصوم اس مرحلے پر پہنچ گئے، کیوں آخر زبان پہ یہ فقرے آ گئے؟ کیوں زبان پہ یہ فقرے آ گئے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے نبی کریم تربیت دے رہے تھے، پیغمبر آمادہ کر رہے تھے ذہنوں کو، پیغمبر بتا رہے تھے۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں، جو پہلی تقریر میں بھی بات عرض کی کہ جب تک قربانی کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے، جذبہ پیدا نہ ہو جائے، شیخ عباس قمی خاتم المحدثین ہیں، انہوں نے شہزادی کونین پر جو پیغامات ہمیں دیے ہیں، جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس میں برابر تجزیہ بھی کیا ہے، واقعات کو بیان کر کے اس کا تجزیہ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں۔ کیا خبر نہیں تھی؟ کیا معلوم نہیں تھا؟ کہا کہ احمد ابن حشام، انہوں نے روایت کی ہے احتجاج تبرسی کے حوالے سے، کہ وہ آیا اور آنے کے بعد صحابی رسول عبادہ ابن صامت کے سامنے حاضر ہو کے ان سے پوچھنے لگا کہ مجھے اتنا بتاؤ۔ اب میں اشاروں میں بات کروں گا صرف اس لیے کہ معاشرے کی ایک
صورتحال آپ کے سامنے آ جائے اور معلوم ہو کہ آخر کیسا معاشرہ. اس لیے کہ آج یقین نہیں آتا. آج جو انکار کیا جا رہا ہے, آج جو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں چلتی ہیں, اس میں یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے پسینے پر اپنا خون بہانے والے نبی کریم کی بیٹی پر حملہ کر دیں, پسلیاں شکستہ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ باتیں ایسی بنا دی گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنی تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے, مگر ایک دو اشارے تو اب بیان کر رہے ہیں کہ آئے اور آ کے سوال کیا. سوال یہ تھا, میں اپنے الفاظ میں تاکہ بات پہنچ جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اپنے بچوں تک پیغام بھی پہنچ جائے, تاریخ کا علم بھی ہو جائے. آ کے کہا کہ اتنا بتاؤ, میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو بار بار آتا ہے, وہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ تو صحابی رسول ہیں, آپ بڑی شخصیت ہیں, مجھے اتنا بتائیے کہ کیا وہ لوگ نفس رسول کے مقابلے میں زیادہ مستحق تھے اس بات کے؟ لوگ خاموش ہو گئے, معاشرہ چپ ہو گیا, لوگوں نے قبول کر لیا. تو اتنے لوگوں کا قبول کر لینا, کیا اس کا مطلب کہ وہ حق رکھتے تھے؟ بس ایک مرتبہ عبادہ ابن صامت کے چہرے پر غصے کے نقوش ابھر آئے اور کہا کہ بس خاموش رہنے دو, جو باتیں نہیں کہی جانے والی ان کو نہ کہلواؤ. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا سنو, علی کو ان پر وہی فضیلت حاصل تھی جو نبی کریم کو ابو جہل پر حاصل تھی. یعنی کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل؟ اور اس کے بعد کہا کہ تم نہیں جانتے, اب تم نے پوچھا ہے تو سنو. ایک دن میں بزم پیغمبر میں بیٹھا ہوا تھا. آزمائش شدید ہوتی ہے, جو جتنا بڑا مومن ہے اتنی بڑی آزمائش ہے. تو پھر امیر المومنین کی آزمائش کیسی ہوگی؟ امیر المومنین کی, پھر سیدۃ النساء العالمین کی آزمائش کیسی ہوگی؟ اسی لیے تو شہزادی کے القاب میں السلام علیکہ یا السلام علیکی یا ممتحنہ ہے وہ بی بی جس کا امتحان لیا گیا. امتحان کب امتحان لیا گیا؟ خلقت سے بھی پہلے جس کا امتحان لیا گیا, اور امتحان میں ثابت قدم رہی وہ بی بی, ثابت قدم رہنے والی وہ بی بی. کہا کہ میں بزم رسول میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی موجود تھے. کہا اتنے میں مولا کائنات ان دو لوگوں کے ساتھ آئے, وہی جن کو پہلے اور دوسرے مرحلے کے اوپر. کہا وہ آئے, پیغمبر اکرم کی نگاہ دروازے پر تھی. کہا وہ اس انداز میں داخل ہوئے کہ سب سے آگے وہی تھے کہ جنہیں پہلے مرحلے میں تسلیم کیا گیا, اس کے پیچھے وہ تھے جنہیں دوسرے مرحلے میں, اور ان کے پیچھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب تھے. کہ جب وہ اس انداز سے داخل ہوئے تو پیغمبر اکرم کا چہرہ متغیر ہو گیا, اور نبی کریم نے ان کی طرف دیکھ کے کہا, ان سے تو گفتگو نہیں کی, مولا کائنات کی طرف دیکھا اور کہا یا علی, انہوں نے تمہاری طرف پشت کی, انہوں نے تم پر سبقت کی, جبکہ اللہ نے تمہیں ان کا امیر بنایا ہے. اللہ نے امیر بنایا ہے. کہا جیسے ہی نبی کریم کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے وہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھول گئے تھے, یا رسول اللہ ہم سے غفلت ہو گئی, ہمیں معاف کر دیجئے. پیغمبر نے کہا نہ تم سے غفلت ہوئی ہے نہ تم بھولے ہو, بلکہ میری نگاہیں صاف دیکھ رہی ہیں کہ تم علی پر سبقت کرنے والے ہو. میری نگاہیں صاف دیکھ رہی ہیں تم سبقت کرنے والے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ رہبری کے معاملے میں تم علی سے جھگڑا کر رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت پر ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ کہہ کے پیغمبر اکرم نے رونا شروع کیا, اور اتنا روئے کہ ریش اقدس آنسوؤں سے تر ہو گئی, اور پھر مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا یا علی یہ وقت بڑا سخت ہوگا, اے علی تم صبر کرنا اور اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا. اب سمجھے کہ علی خاموش کیوں تھے؟ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں آخر کیوں صاحب ذوالفقار خاموش ہے؟ یہ پیغمبر اکرم سے کیا ہوا وعدہ ہے.
سب جانتے ہیں، معلوم ہے، سننے والا بیان کر رہا ہے، معاشرے کو علم ہے، مگر اس کے بعد اب سازش کیا ہے؟ چونکہ میں دہراتا ہوں اس بات کو اور بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کے لیے پھنکار مارتا ہوا اژدہا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آستین کا سانپ خطرناک ہوتا ہے۔ آستین کا سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا نازک مرحلہ تھا۔ سازش کیا تھی؟ یہ سب ہوا کیوں؟ اگر اس کے پس منظر کو آپ دیکھیں، اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد مولا سے بیعت لینا نہیں تھا، اصل مقصد تھا اہل بیت اور ان کے وفاداروں کو تہہ تیغ کر دینا۔ بس ایک مرتبہ علی کی تلوار نکل جائے، پہلی کوشش علی کی تلوار نکل جائے، تلوار بے نیام ہو جائے، بس موقع مل جائے ہمیں، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ علی نے تلوار نکال لی تھی، ہم کیا کرتے؟ ہم نے تو بہت چاہا کہ جنگ ٹل جائے، مگر تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، مجبوراً ہمیں بھی تلوار نکالنی پڑی۔ مگر اللہ اکبر، یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، جتنا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، بعض لوگ سوال کرتے ہیں آخر کیسے خاموش رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی گھر میں موجود ہوں، خاتون دروازے کے اوپر آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو جائے اور مولا باوجود اختیار رکھنے اور طاقت رکھنے کے خاموش ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ گلے میں رسی آ جائے؟ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ علی کو اپنے معیار پہ نہ دیکھیے، جیسے علی کی شجاعت معجزہ ہے ایسے ہی علی کا صبر بھی معجزہ ہے، صبر بھی معجزہ ہے، وعدہ ہے۔ لہذا اب پہلی کوشش تلوار نکل آئے، مگر اس سازش کو ناکام کر دیا، ناکام ہو گئے۔ خود مولا نے بھی ارشاد فرمایا، جب شہزادی ایک دن اپنا مرثیہ پڑھ رہی ہیں، میرا حق لے لیا گیا۔ یہ حق کیا تھا ابھی عرض کروں گا، یہ آج بات نہ آئی تو کل کی تقریر میں آ جائے گی۔ تو کیا فرما رہی؟ تو ایک مرتبہ مولا خاموش ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہیں، اتنے میں مسجد سے آذان کی آواز آئی۔ بس ایک مرتبہ کا بنت رسول، میں ابھی آنے واحد میں آپ کا حق لے لوں، مگر آپ کے بابا کا یہ نام اذان سے ختم ہو جائے گا، یہ نام ختم ہو جائے گا۔ یعنی کس کی سربلندی کے لیے قربانی آسان نہیں۔ ان سے سیکھیے قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ ایک ذرا سا طاقت رکھنے والا ہو تو معاشرے کے اندر نگاہ نہیں ملاتا، چہرے کے اوپر تشنج کے آثار رہتے ہیں، پیشانی کے اوپر ہم اتنے بہادر ہیں، ہم نے اتنوں کو میدان میں پچھاڑا ہے، مگر اللہ رے فاتح بدر و حنین، اللہ رے فاتح خندق و خیبر کے گلے کے اندر رسی ہے۔ منظر اس سے پچھلے سال پیش کیا تھا، لہٰذا وہاں تک نہیں لا رہا، صرف آگے بڑھ رہا ہوں کہ کیا ہوا، کس طرح لے کے چلے، مصائب میں عرض کروں گا۔ پہلی کوشش، اور جب اس میں ناکام ہوئے تو اب دوسری کوشش کہ کسی طرح معاشی تنگی میں مبتلا کر دو، اتنا تنگ دست کر دو کہ یہ مجمع جو در پہ موجود ہے، یہ جو دہلیز کے اوپر آنے والے آ رہے ہیں، یہ جو سائل ہر وقت موجود ہیں، یتیم، اسیر، مسکین، یہ سب جو موجود ہیں، بس ان کے تندور کی آگ ٹھنڈی ہو جائے تاکہ ان کی ضرورت پوری نہ ہو سکے، محروم کر دو تاکہ اپنی ہی ضرورت پوری نہ ہو تو ان کی کہاں سے پوری کریں۔ مگر یہ نہیں جانتے، یہ نہیں معلوم کہ جو اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر دیتے ہیں تو پھر وہاں سے آیتیں آتی ہیں، وہاں سے آیتیں آتی ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ کیوں قبضہ کیا گیا؟ کیوں آخر آنے والی زکوٰۃ کو روکا گیا؟ مانعین زکوٰۃ کہہ کے چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خمس اہل بیت تک نہ پہنچ جائے، ہم کو دیا جائے۔ یہ ساری سازشیں صرف اس لیے کہ دوسرا مرحلہ کسی طرح معاشی تنگی سے عاجز آ کر وہ مرحلہ آ جائے کہ ہماری چاہت پوری ہو جائے۔ یہاں بھی ناکام ہوئے تو تیسرا حملہ، تیسری کوشش کہ نام ذہنوں سے محو ہو جائے،
ایسی سازشیں ہوں کہ نام مٹا دیا جائے. لہٰذا اب وہ ممکن نہیں. مدینے کے اندر ایسے چاہنے والے موجود ہیں جو عینی شاہد ہیں, جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, جنہیں جنگی کارنامے معلوم ہیں, جنہیں اسلامی خدمات کا علم ہے. لہٰذا اب آہستہ آہستہ ان کو جنگوں کے اوپر روانہ کیا گیا. یہ احد کے بزرگ جو موجود تھے, جنہیں معلوم تھا یہ بدر کے شریف, ان کو مجاہدین کو روانہ کیا گیا. اور ایک جنگ یمامہ تنہا وہ جنگ ہے کہ جہاں 70 مجاہدین بدر شہید ہو گئے. یہ روانہ کرنا کس لیے؟ آپ دیکھیں تاریخ کو تو معلوم ہوگا, روم تو پہلے ہی سے شکست کھا رہا تھا, ایران تو پہلے ہی سے ختم ہو رہا تھا. یہ اس لیے لشکر روانہ کیے جا رہے تھے کہ جو مخلصین ہیں ان کو مدینے سے دور کر دیا جائے, یہ ختم ہو جائیں, نام لیوا کوئی باقی نہ رہے, ذہن سے نام محو ہو جائے, چلے جائیں. آنے والی نئی نسلیں آئیں, باہر سے آنے والے ڈیلیگیشن آئیں تو ان کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ کون ہیں. لہٰذا سارے القاب جو اہل بیت کے لیے مخصوص تھے, جو مولائے کائنات کے لیے تھے, وہ القاب دوسروں کو تقسیم کیے جانے لگے. سیف اللہ علی مرتضیٰ کا لقب تھا, فاروق اعظم علی مرتضیٰ کو کہا جاتا تھا, صدیق اکبر پیغمبر کا عطا کیا ہوا لقب تھا. مگر آپ دیکھیں کیسی سازشیں ہیں, کیسے ماحول ہے, کیسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اب عالم یہ ہے کہ آہستہ آہستہ نئی نسلوں کو دور کرنا ہے, ہٹ جائیں, ذہن سے محو ہو جائیں, نام محو ہو جائیں. مگر آپ متوجہ ہیں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, دشمن اپنی اسکیم بناتا ہے, مگر جو اپنی زندگی کو بامقصد رکھ کے اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کر دیتے ہیں, تو پھر دشمن اپنی اسکیم بناتا ہے, اللہ اپنی اسکیم بناتا ہے. اور دشمن دیکھ لیتے ہیں, زمانہ دیکھ لیتا ہے, 1400 برس گزر گئے, سازشیں کی گئیں, پردے پڑ جائیں, چھپ جائے, نام لیوا کوئی باقی نہ رہے, مگر 1400 سال کے بعد اس بھرے ہوئے مجمع میں اس منبر سے علی کی طرف سے بولنے والا بول رہا ہے. نہ خنجر رہے, نہ تلواریں رہیں, نہ خزانہ رہا, نہ قید خانے رہے, سب ختم ہو گئے, مگر علی کل بھی بلندیوں کا قبلہ تھے, آج بھی فضیلتوں کا کعبہ بنے ہوا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. معاشرہ پستی کی طرف جا چکا ہے, اور سب ذمہ دار کون؟ ذمہ دار میں نے عرض کیا صرف وہ نہیں کہ جن کے ہاتھ میں کوڑا ہے, صرف وہ نہیں جو گلے میں رسی ڈالے ہوئے ہیں, ذمہ دار وہ جنہوں نے سکوت اختیار کر دیا, جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ذمہ دار وہ کہ جن کے دروں پر جا کر ہر رات مولائے کائنات بی بی کو لے جاتے تھے سواری پہ سوار کر کے, اور شہزادی جاتی تھیں اور جا کے پوچھتی تھیں کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے, کیا تم بھول گئے؟ میرے بابا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس خاموش معاشرے کے خلاف سب سے پہلا احتجاج اگر کسی نے کیا تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ شہزادی کا احتجاج, پوری زندگی شہزادی کی. مولا بعد پیغمبر دیکھ لیجئے یہ کیوں آخر شہزادی دربار میں آ رہی ہیں. شہزادی کا دربار میں آنا چند درختوں کے لیے نہیں ہے, چند درختوں کے لیے نہیں ہے. ارے جس کی کنیز کے لیے جنت سے خان اترتے ہوں, اس کی نظر میں چند کھجور کے درختوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پیغام ہے, یہ احتجاج ہے, یہ تاریخ میں درج کرانا ہے, یہ لوگوں کو بتانا ہے. اور اس لیے دربار کے اندر شہزادی کا خطبہ ہے, اسی لیے خطبہ ہے, اسی لیے پیغام ہے. کس انداز سے تعارف کرایا؟ گھر سے نکلی تو کس انداز سے, ساتھ ساتھ کون تھا؟ ایک ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں رک کر غور کرنے اور تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں آخر؟ سبب اس کا کیا؟
سبب یہی کہ شہزادی کونین دیکھ رہی ہیں پردے ڈال دینا چاہتے ہیں. بس جب معاشرے میں سکوت بڑھ جائے، بے شعوری طاری ہو جائے، تو اب ایک ایسی بی بی جس کی پوری زندگی حجاب در حجاب، حجاب اندر حجاب ہے، وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے نکل آتی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پیغام مل جائے کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑے تو وہ جس کو اسلام نے خاتون خانہ بنایا، جس کو چراغ خانہ بنایا، اگر ضرورت پڑے تو معاشرے کو روشن کرنے کے لیے وہ سورج کی طرح کرنیں پھیلانے کے لیے معاشرے میں نکل سکتی ہے. نکلی ہیں، آئی ہیں. اور اس کے بعد اب جو خطاب ہے، جو انداز ہے، جس طرح سے شہزادی نے گفتگو کی ہے، جیسے تعارف کرایا ہے، ایک خطبہ، مگر علماء کہتے ہیں ہم پلہ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے اندر جس انداز سے توحید اور رسالت کی تشریح مولا کائنات نے کی ہے، اس سب کا خلاصہ ہے، گویا دباچہ ہے نہج البلاغہ کا، جو شہزادی کے ایک خطبے کے اندر موجود ہے. حمد پروردگار، اور حمد پروردگار کے بعد اب جو خطاب کرنا شروع کیا، 70 جملے ہیں، 4 آیتیں ہیں جن کا سہارا لیا، 70 جملے ہیں جن سے خطاب کیا. ظاہر ہے کہ موقع نہیں، میں تو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، مظلوم ہے یہ خطبہ، خطبہ غدیر جیسے مظلوم، ایسے ہی یہ خطبہ حضرت فاطمہ زہرا، یہ مظلوم خطبہ ہے. اور پہلے اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھرانوں میں یہ خطبے یاد کرائے جاتے تھے، مگر زمانہ گزرتا گیا، وقت آگے بڑھ گیا، اب کسے فرصت ہے، کہاں، لہٰذا بس متوجہ ہوں، وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی مصروف زندگی میں، اور دیکھیں کہ اہل بیت کے آثار کیا ہیں، پیغامات کیا ہیں، کہنا کیا چاہتی ہیں بی بی. اللہ سب سے پہلے حمد پروردگار، اور اس کے بعد رسالت، شکر کرتے ہوئے کہتی ہیں شکر ہے اس معبود کا جس نے رسالت اور امامت کو ہمارے گھرانے میں رکھا. رسالت کا تعارف، قرآن کا تعارف، قرآن کی برکتیں، قرآن سے وابستہ ہونے، اور پھر بات آگے چلی تو اب بتایا جا رہا ہے شریعت کے احکام کیوں رکھے گئے. نماز کیوں رکھی گئی؟ نماز اس لیے رکھی گئی کہ تمہارے تکبر کو توڑتی چلی جائے، تکبر کی ہوا تمہارے نتنوں میں بھرنے نہ پائے، لہذا اس تکبر کو توڑنے کے لیے نماز ہے. ہاں تم بڑے ہوں گے بڑے، معاشرے کے اندر بڑے، کیا ہو، سائنٹسٹ ہو، وائس چانسلر ہو، وزیر اعظم ہو، پروفیسر ہوں گے، مگر آؤ اس خالق کے سامنے جب آؤ تو اب یہاں بڑے بن کے نہ آنا، یہاں چھوٹے بن کے آنا. جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اتنا بلند ہوتے چلے جاؤ. نماز کس لیے؟ کہ تمہارے تکبر کو توڑنے کے لیے. روزہ کس لیے؟ تمہاری عبادتوں میں خلوص پیدا کرنے کے لیے. خلوص نہ ہو اگر عبادت کے اندر تو پھر اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک پوری مجلس کئی سال پہلے اس پہ پڑھی تھی کہ روزہ، یہ عبادتیں، یہ فلسفہ عبادت کیا ہے اسلام کا. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. عرض کیا تھا، اقبال سے کہا کسی نے کہ یہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، عید آنے والی ہے، کوئی نظم کہہ دیجئے عید کے لیے. اقبال نے ایک نظم کہی، اور وہ نظم بزبان چاند، عید کا چاند ہے جو کہہ رہا ہے. وہ آخری مصرے اس کے یہ ہیں، آخری مصرے ہی سن لیجئے بس ایک، کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. عید کا چاند ہنستا ہے، روزے داروں پر عید کا چاند ہنس رہا ہے، مسلمانوں پہ ہنس رہا ہے. کیوں ہنس رہا ہے؟ حقیقی روزے داروں پہ نہیں، یہ ہنس اس لیے رہا ہے کہ ان کو دیکھو کیسے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، نئے لباس سل رہے ہیں، پردے بدلے جا رہے ہیں، سوئیاں بن رہی ہیں، بازاروں کی رونق بڑی ہوئی ہے، مسلمان اس کا گھر ہر ایک طرف تیاری، ایسے عید کی تیاری کر رہے ہیں جیسے انہوں نے واقعی روزہ رکھا ہو، جبکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں. روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ، حقیقی روزہ کیا ہے؟ کہ بتاؤ، ثبوت دو کہ تم نے روزہ رکھا ہے.
پتہ چلے کہ روزہ رکھا، بھوکے نہیں رہے، فاقے نہیں کیے. پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا رمضان کے ختم ہونے کے بعد. یہ جملہ پہلے کہا ہے مگر بات آ گئی تو عرض کیے دے رہا ہوں. پتہ چلے گا ختم ہونے کے بعد. پانی سامنے موجود تھا، پیا کیوں نہیں؟ کھانا موجود تھا، کھایا کیوں نہیں؟ کھایا نہیں، پیا نہیں، زوجہ منکوحہ تھی قریب گئے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ با مقصد زندگی کا پیغام تھا وہ راضی ہو جائے. وہ چاہتا تھا، اس کو راضی کرنا تھا، تو اس کی رضا کے لیے بھوکے تھے، پیاسے تھے. کھانا سامنے موجود تھا، حلال تھا. پانی سامنے موجود تھا، حلال تھا، مگر ہاتھ نہیں بڑھایا. کہا اب اس مہینے کے بعد بتانا کہ تم نے فاقے نہیں کیے، روزے رکھے ہیں. اگر اس کی رضا کے لیے 1 مہینے خود کو حلال سے روک لیا تو اب 11 مہینے حرام سے خود کو روک کر ثبوت دینا کہ ہم بھوکے نہیں رہے، ہم نے روزے رکھے ہیں. ہم نے روزے رکھے ہیں. کہ روزہ کس لیے؟ روزہ زکوٰۃ کس لیے؟ نہ زکوٰۃ کس لیے؟ تمہارے رزق میں برکت عطا کرنے کے لیے، معاشرے کے غریبوں کو سہارا دینے کے لیے. حج کس لیے؟ اسلام کی اجتماعی قوت کا پیغام دنیا تک پہنچ جائے اس لیے. توحید کس لیے؟ تاکہ تم شرک کی ذلت سے بچ جاؤ، توحید کی گواہی اس لیے. اور عدل کس لیے؟ شہزادی اپنے خطبے میں پیغام دے رہی ہیں. عدل اس لیے کہ تمہارے دلوں سے محبتیں کم نہ ہونے پائیں. اگر عدل قائم رہے گا تو محبتیں کم نہیں ہوں گی. محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہی تب ہیں جب عدل ظلم سے بدل جائے. جب بھائی بھائی پہ ظلم کرے گا محبت ختم ہو جائے گی. جب اولاد والدین پہ ظلم کرے گی محبت ختم ہو جائے گی. پیغام دے رہی ہیں شہزادی، بتا رہی ہیں 11 عنوانات جن کے تحت اپنے خطبے کو تقسیم کیا. ہاں آؤ. اور اس کے بعد پھر پیغام دے کے کہتی ہیں ذرا اپنے ماضی کو دیکھو. تم تھے کیا؟ گندی نالی کے پانی سے اپنی پیاس بجھانے والوں. میرے بابا نے تمہیں آب وحی سے سیراب کر دیا. رسالت کی برکت کو سمجھو، رسالت کے پیغام کو سمجھو. کیا ملا تمہیں رسالت سے متصل ہو کے؟ میرے بابا نے تمہیں آب وحی سے سیراب کر دیا. اور پھر بات آگے بڑھی. ابھی تو یہ سارا تذکرہ چل رہا ہے، یہ عبادتیں اس لیے، رسالت اس لیے. اور پھر بتایا کہ ہماری اطاعت جسے تم نے فراموش کر دیا. اطاعتنا نظامن لملہ، ہماری اطاعت وہ ہے کہ اگر اس اطاعت پر تم باقی رہتے تو ملت میں نظم قائم رہتا، یہ افتراق نہ ہوتا، یہ انتشار نہ ہوتا. یہ آج کیوں نہ اتفاقی ہے؟ یا آخر کیوں اسلام اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ شہزادی اس کا سبب بیان کر رہی ہیں، سبب اس کا بیان کر رہی ہیں. یہ کیوں ہوا؟ چونکہ تم نے ہماری اطاعت سے منہ پھیر لیا. یاد رکھو، ہماری اطاعت کے بغیر پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو حج، نکالتے رہو زکوٰۃ، کرتے رہو اعمال، مگر جب ہماری اطاعت نہیں. شاید کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ یہی پیغام دیتے ہوئے سید الشہداء نکلیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مثال سے تاکہ بات واضح ہو جائے اور کیا پیغام ہے اس جملے کا وہ پہنچ جائے سننے والوں تک. کیا کہا امام نے چلتے وقت؟ امام کیوں نکلے؟ یہی کہہ کے نکلے، میں کیوں جا رہا ہوں؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. مولا امت میں خرابی کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج تو ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا اور خانہ کعبہ سے چپٹے ہوئے ہیں. سب کچھ تو کر رہے ہیں، نماز روزہ حج، پھر ان کی اصلاح، کیا اصلاح کی ضرورت ہے؟ انہوں نے تو سوال بیعت نہیں کیا، انہوں نے تو سوال بیعت نہیں کیا. یہ نہیں کہا جا رہا ہوں یزید کی اصلاح کے لیے، بلکہ امام بتا رہے ہیں جا رہا ہوں معاشرے کی اصلاح کے لیے. اس لیے کہ جب معاشرہ پستی میں چلا جائے
تو فرق نہیں کر پاتا کہ اس کا رہبر حسین جیسے کو ہونا چاہیے. معصوم اور غیر معصوم میں فرق نہیں کر پاتا. یہ اچھے اور برے میں فرق چھوڑ دیتا ہے اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے. کیا مطلب؟ میں ایک مثال دوں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے. مولا نماز تو ہے، روزہ تو ہے، حج تو ہے، زکوٰۃ تو ہے، صدقہ تو ہے، سب کچھ تو چل رہا ہے معاشرے کے اندر، پھر اصلاح کی ضرورت کیا؟ دیکھیے میں شہر کا رہنے والا، دیہات میں میرے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا کاشتکاری ہو رہی ہے، میں نے سوال کیا بھائی یہ پہلے پھول آتا ہے باغوں میں، پہلے پھول آتا ہے، پھر وہ پھول پھل بن جاتا ہے، یہ پھول پھل کب بنتا ہے؟ کہا پھول پھل بن جائے گا اگر وقت پر پانی ملے، اگر ہوا صحیح ہو، اگر درجہ حرارت معتدل ہو، اگر اس کی حفاظت کی جائے. میری بات سمجھ میں آ گئی کہ پھول کا انجام ہے پھل بن جانا. اگر مٹی سے غذا لینی ہے اس کو غذا مل جائے. میں نے پھول کو شاخ سے جدا کیا، مٹی پہ رکھ دیا، پانی بھی دیتا رہا، سورج کی روشنی بھی پہنچاتا رہا، ہوا بھی آتی رہی. بتائیے کیا یہ پھول پھل بن جائے گا؟ کہ یہ پھول کبھی پھل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تم نے اس کا رشتہ شاخ سے توڑ دیا. بس معاشرے کے اندر نماز بھی موجود تھی، ہواؤں کی صورت میں نماز تھی، پانی کی صورت میں زکوٰۃ تھی، حج تھا، سب کچھ تھا، مگر یہ پھول کبھی پھل بننے والا نہیں، اس لیے کہ معصوم سے رشتہ ٹوٹ گیا تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. معصوم ہی سے رشتہ برقرار نہ رہ سکا تو اب یہ فرما رہی ہیں شہزادی یہ عبادتیں کس لیے؟ یہ ہے ان عبادتوں کا ہدف، یہ ہے مقصد. اور پھر عبادت 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 کیوں؟ اصل عبادت کا صلہ تمہیں ملے گا، عبادت تمہیں پہنچائے گی وہاں تک. کب؟ جب ہماری اطاعت پہ قائم رہو گے. اور پھر پلٹ کے کہا کہ بھول گئے تم؟ اب بتایا کہ تم نے کس کو فراموش کر دیا؟ علی مرتضیٰ کی خدمات کو فراموش کر دیا. تم علی کی خدمات کو بھول گئے. تم بھول گئے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. مجھے بھول گئے، میں رسول کی بیٹی ہوں. تم نے علی کی خدمات کو فراموش کر دیا. یاد رکھو. اب یہ چونکہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز سے خطبے نقلیں، لہٰذا پھر شیخ عباس قمی وہ ایک عبارت لکھ رہے ہیں کہ شہزادی نے متوجہ کر کے کہا اگر تم نے علی کے دامن کو تھام لیا ہوتا تو علی کبھی تمہیں حق کے دائرے سے نکلنے نہ دیتے. علی تمہیں ایسے میٹھے پانی سے سیراب کرتے کہ تمہاری روحیں شفاف ہو جاتی. کس کا نقصان کیا؟ نقصان کس کا کیا؟ اور پھر بات آگے بڑھی. اب اپنا شکوہ بیان کیا. اب بتایا کہ تم نے مجھے محروم کیا. محروم یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کیوں آئی ہیں شہزادی؟ کیوں آئی ہیں؟ حکومت کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے، معاشرے کو بتانے کے لیے کہ تمہاری پستی نے تمہیں کس انحطاط میں مبتلا کر دیا. ذرا غور کرو تمہارا مرض کیا ہے، اپنے مرض کو پہچانو کہ تمہارا مرض کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اب میں چھوڑ رہا ہوں درمیان سے چیزوں کو. پھر اب جو خطاب اس کے بعد جو ایک خطاب ہے، سبب اس میں اس کے اندر کہتی ہیں خطاب کر کے انصار سے، اے ملت کے جوانوں، اے اسلام کے ناصروں، اے ایسے وقت میں اسلام کی نصرت کرنے والوں کہ جب اسلام کو نصرت کی شدید ضرورت تھی، اے شرک کی آوازوں کو، شرک کے نعروں کو دبا دینے والوں، اے کفر کی آگ کو بجھا دینے والوں. یعنی تم تو اسلام کے مخلص ہو. آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سکوت تم نے کیوں اختیار کر لیا؟ طاقت رکھتے ہو، اسلحہ موجود ہے،
صلاحیت ہے. میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے, میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے, سورج گہن میں چلا گیا, چاند کی روشنی مان پڑ گئی, ستاروں میں پہلے جیسی چمک نہ رہی, پہاڑوں کی بلندیاں کم ہو گئیں, اور ہماری عظمت اور احترام کو امت نے بھلا دیا. تمہارے حلقوں میں ذکر ہوتا ہے اس بات کا. شہزادی کہہ رہی ہیں تم بے خبر نہیں ہو, تمہارے حلقوں میں ذکر ہوتا ہے اس بات کا کہ فاطمہ کو محروم کر دیا گیا. تمہارے حلقوں میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے, تم آپس میں اس بات پر گفتگو کرتے ہو اس بات پر, مگر تمہارے ہاتھ قبضہ شمشیر تک نہیں پہنچتے, تمہاری زبانوں سے حق کا نعرہ بلند نہیں ہوتا. کیوں بلند نہیں ہوتا؟ اب اس کے اسباب بیان کیے. پہلی چیز جو کل بھی جملہ میں نے عرض کیا, کیوں نہیں بلند ہوتا؟ پہلا سبب بلند نہ ہونے کا کیا کہ تم نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا, اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کی بندوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ تمہارا پہلا مرض ہے, تم مریض ہو گئے ہو. اب یہ ہاتھ شل ہو چکے, اب ان سے تلوار نہیں اٹھے گی, اب اس زبانوں سے آواز نہیں نکلے گی, کیونکہ پہلی خرابی تم نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, ہم ذرا اپنی طرف غور کریں. کیا ہم بھی اپنی زندگی کا 90% حصہ اسی بات کی نظر نہیں کر دیتے کہ لوگ ناخوش نہ ہو جائیں, لوگ ناراض نہ ہو جائیں؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہماری زندگی کا اکثر حصہ لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہتے رہیں. لوگ کچھ بھی کہیں مگر فرشتوں کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. دوسری خرابی جو تمہارے اندر پیدا ہوئی وہ کیا؟ سستی, کسل مندی. اس سستی نے تم کو غفلت میں مبتلا کر دیا. یہ دوسرا تمہارا مرض ہے, سستی. دین کے معاملے میں سستی, دین کے معاملے میں سستی. جب دین کے معاملے میں سستی پیدا ہو جائے, یہ سستی ہمارے اندر تو نہیں ہے, نماز کے معاملے میں سستی تو نہیں ہے, پڑھ لیں گے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. میں ایک پروفیسر صاحب, میں چونکہ یونیورسٹی سے بھی وابستگی رہی, تو وہ مجھ سے اپنے ایک طالبہ کی شکایت کر رہے تھے, اپنی ایک اسٹوڈنٹ کی. کہنے لگے کہ بتائیے پی ایچ ڈی کی ریسرچ اسکالر ہیں اور چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا کس بات کے لیے چھٹی مانگ رہی ہیں؟ کہا کہ جوانی میں حج کے لیے جانا چاہتی ہیں. بھلا جوانی حج میں جانے کے لیے؟ ارے بھائی پڑھو لکھو, یہاں پر یہ دیکھو چھٹی چاہیے ان کو, چھٹی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے حج میں تو انسان جاتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے, جب دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں. یہی ہے دین میں سستی, اسی کو کہتے ہیں دین میں سستی. ترجیحات کو طے کرنا, اپنی ترجیحات کو طے کرنا. 2 روٹی بچ گئیں, سائل کو دے دو. کتے کے آگے ڈالنی پڑتی ہیں اگر سائل نہ آتا. ہاں اس کا بھی اجر ہے, لیکن یہ تو برباد جا ہی نہیں تھی. 2 دیغیں بچ گئیں, کیا کریں؟ یتیم خانے میں بھیج دو. یہ تو کوڑے کے ڈھیر پہ نظر آتی اگر یتیم خانے میں نہ جاتی. میں نے کہا اجر اس کا بھی یہ نہیں, لیکن ہم اپنی زندگی میں جو منصوبہ بندی کرتے ہیں اس منصوبے میں دین کہاں ہے؟ اس ہفتے وہ فلم ریلیز ہو رہی ہے, اس کو دیکھنا ہے. اس سال پیسہ بچا کے فلاں ماڈل کا آئی فون لینا ہے.
اس سال دولت جمع کر کے گرمی کی چھٹیوں میں وہاں جانا ہے. ہر چیز کے لیے منصوبہ بندی ہے. نہیں ہے تو دین ہی کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے تو دین ہی کے لیے نہیں ہے. ارے 2 بج گئیں تو یتیم خانے میں بیچ دی. اگر پہلے ہی 10 بنوائی ہوتی, 8 ہمارے مہمان کھائیں گے, 2 یتیموں تک پہنچیں گی تو ان کے دل سے دعا نکلے گی. 10 روٹیاں تو پکنی ہی تھیں, پہلے ہی 12 بنا لی ہوتی. کہیں کوئی سائل دروازے پہ آ جائے تو وہ بھی شریک ہو جائے, تاکہ سیدہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو جائے. سستی, دین کے معاملے میں سستی, یہ تمہارا دوسرا مرض. بس معذرت چاہتا ہوں, بات بہت آگے بڑھ گئی. کہ تیسری خرابی, تمہارے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے. تمہارے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے. یہ مال کی محبت بڑی محبت, بڑی, اس پہ تو عرض کر چکا ہوں کل پرسوں دونوں دن, اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مال کی محبت پیدا ہو گئی تمہارے دل میں. یہ تمہاری تیسری خرابی ہے. خرابیاں شہزادی بیان کر رہی ہیں, کیا ہوا, کیوں سرد ہو گئے. اور پھر آخر میں کہا, بس میں نے چھوڑ دیا باتوں کو, پھر کہا کہ یہ درد کا لاوا تھا جو ابل گیا, یہ اتمام حجت تھا جو میں نے کر دیا, جو کہنا چاہتی تھی وہ کہہ چکی. جاؤ جاؤ خلافت کے ناقے پہ قبضہ کرو, خوب اس کی کمر پہ پالان کو کس لو, مگر یاد رکھو اس ناقے کی کمر کمزور ہے, اس ناقے کی کمر زخمی ہے, اس کے تھن زخمی ہے. جب بھی تم ان سے دودھ نکالنا چاہو گے تو خون کی دھاریں نکلیں گی, خون کی دھاریں نکلیں گی. معصومہ نے اپنا احتجاج درج کرا دیا, معصومہ نے اپنا خطبہ سنا دیا, بتا دیا, اور پھر گفتگو کرنے کے بعد اب جب اپنا تقاضا مطالبہ کیا, کل موقع رہا تو عرض کر دوں گا. اتمام حجت تھا جو کر دیا. اب سمجھے کہ کیوں وجود حضرت فاطمہ لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہا تھا. اس لیے کہ فاطمہ رسالت کی محافظ بن کے جیسے کل مباہلے میں گئی تھی, ایسے ہی امامت و ولایت کی محافظ بن کے آج معاشرے کے مقابلے پر کھڑی تھی. کیسے یہ معاشرہ برداشت کر لیتا, کیسے برداشت ہوتی یہ بات. لہٰذا اب جو کچھ کیا گیا, کون ہے یہ بی بی؟ ہی سر من اسرار اللہ. امام معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. دنیا والے کیا اس کی قدر و منزلت جانیں. کل عرض کروں گا کہ قدر و منزلت تو فاطمہ کی زمانہ دیکھے گا, سلام اللہ علیہا کی دیکھے گا زمانہ, جب محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا. محشر کا میدان سجا ہوگا, اس وقت اللہ بتائے گا دیکھو میری اس کنیز خاص کی قدر و منزلت کیا ہے. کیا منظر ہے جو معصوم نے پیش کیا ہے. بس آج پیغمبر بتا رہے ہیں اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر. آج پیغمبر بتا رہے ہیں. اللہ اکبر, پوری زندگی مصیبتوں ہی میں گزر گئی, پوری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی. کیسی کیسی مصیبتیں پڑی ہیں. باپ کو ہر دن زخمی دیکھنا, بابا جا رہے ہیں, فاطمہ کو پتہ نہیں ہے کہ اب پلٹ کے آئیں گے میدان سے یا نہیں آئیں گے. اسی لیے جب یہ خبر عام ہو گئی کہ میدان احد میں پیغمبر کی شہادت ہو گئی تو شہزادی سر پہ چادر اوڑھ کے میدان میں نکل پڑی.
وہ میدان جہاں سے مردوں کے قدم اٹھ رہے تھے، وہاں جب فاطمہ پہنچی تو پیغمبر اکرم زخمی تھے۔ مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر زخموں سے چور تھے، پیغمبر کے دندان اقدس شہید ہو چکے تھے، زخم سے خون رکتا نہیں تھا۔ کہا عجیب عالم، مولا کائنات کا خود عجیب عالم تھا، بڑے زخم ہیں جو مولا کو اس جنگ میں لگے ہیں۔ گھٹنے پر رکھ کے تلوار کو سیدھا کرتے تھے، پھر جنگ میں مصروف ہو جاتے تھے، پھر تلوار ٹیڑھی ہو جاتی تھی، پھر گھٹنے پہ رکھ کے سیدھا کرتے تھے، مصروف جنگ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ایک تلوار ایسی پڑی کہ تلوار باقی نہ رہ سکی، ٹوٹ گئی تلوار، اور پھر اللہ نے جبرائیل امین کو ذوالفقار لے کر بھیجا اسی جنگ احد کے اندر۔ اسی جنگ احد میں زخموں سے خود بھی چور ہیں، مگر اب خود بیان کر رہے ہیں کہ عجیب عالم تھا، میں اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لایا اور فاطمہ گریہ کرتی جاتی تھیں، پیغمبر کے زخم سے بہتے ہوئے رستے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر جب یہ خون نہ رکا تو شہزادی نے اپنی چادر کا ایک گوشہ جلا کے اس کی راکھ پیغمبر کے زخم میں رکھی، زخم میں رکھی۔ کس عالم میں بیٹی نے باپ کو دیکھا؟ کون سا باپ ہے؟ کون باپ ہے؟ کائنات کی یہ کون سی شخصیت ہے؟ کیسے اسی لیے میں نے عرض کیا، پیغمبر سے جب پوچھا گیا، پیغمبر نے کہا سب سے زیادہ اذیتیں مجھے دی گئیں۔ اور کیسی اذیتیں؟ جب طائف کے سفر میں نبی لہو لہان تھے، پیغمبر کا بھی کیا محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے، لہو لہان ہے، سر سے پیر تک زخمی ہے، غش طاری ہو گیا۔ اس وقت جب جبریل امین آئے، کہا ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں پیس دوں، کہا نہیں، یا غیاث المستغیثین، اے پالنے والے، انہی کی نسلیں ہیں جو کلمہ پڑھیں گی، انہی میں سے لوگ نکلیں گے جو ابھی یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نادان ہیں۔ ایسے رحمت للعالمین کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری اس رسالت کا، ایسی رسالت پہنچے، اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے مودت رکھنا۔ مگر کیسا اجر دیا امت نے کہ فاطمہ اپنے گھر میں بھی چلتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ہاں کیسے عرض کروں، کہاں سے الفاظ لاؤں، ایسی ضرب، ارے کیسے یہ پتہ نہ چل پاتا زمانے کو کیا ظلم ہوا فاطمہ پہ، پتہ نہ چل پاتا۔ جناب اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ جب شہزادی کو غسل دینے لگے تو علی نے مجھ سے کہا اسماء اس طرح نہ رو، اسماء اپنی آواز کو بند کر لو، میرے بچے فاطمہ کے یتیم تمہارے رونے کی آواز سنیں گے تو ضبط نہ کر سکیں گے۔ اسماء کہتی ہیں میں نے اپنے منہ میں کپڑا رکھ لیا تاکہ آواز تیز نہ نکلے، مگر ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی جو مجھے رونے سے روک رہا تھا اس کی ایسی چیخ بلند ہوئی واہ غربتا، ہائے ہائے فاطمہ زہرا، ہائے ہائے رسول کی بیٹی، کیسے ستایا امت نے۔ بس ایک مرتبہ کہتی ہے میں پوچھ نہ سکی، سلمان کہتے ہیں ہم پوچھ نہ سکے کہ جب کافی دن گزر گئے تب میں نے ایک دن سوال کیا، مولا آخر اس دن روئے کہ اس طرح سے چیخ کیوں بلند ہوئی تھی، ایسا چیخ کے کیوں روئے تھے؟ کہا اے سلمان فاطمہ نے سب چھپا لیا، مجھے پتہ نہ چلنے دیا، ارے پسلیاں شکست دی، زخم کا نشان، کوڑے کا نشان موجود تھا۔ ارے یہ کیا ہے، کیسا میں کیا عرض کروں، یہ ہے دادی کا حال
سال کہ غسل دیتے ہوئے علی رو پڑے، اور وہ زندان شام ہے کہ جہاں غسالہ سوال کر رہی ہے، اے بی بی اتنا تو بتا دو یہ بچی مریض تھی، آخر اسے کون سا مرض تھا؟ کہا نہیں کوئی مرض نہیں تھا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میں بدن سے کرتا الگ کرنا چاہتی ہوں مگر کرتا کمر سے چپک گیا۔ سلام ناصر ہے رسالت، آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ ہاں سننا عزادارو، وصیتیں کر رہی ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں۔ علی کہتے ہیں عجیب عالم تھا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو عالم یہ تھا کہ فاطمہ کو دیکھا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہی، نماز نہیں پڑھ پا رہی، مگر جب دوبارہ گھر میں جانا ہوا دیکھا ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہی ہیں، چکی سے آٹا بھی پسا ہوا ہے، گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، بچوں کے کپڑے بھی دھل رہے ہیں۔ میں نے کہا بنت رسول آپ کی طبیعت؟ کہا یا علی بابا خواب میں آئے تھے، بابا نے کہا فاطمہ مصیبتیں ختم ہو گئیں، اے میری بیٹی آ جاؤ، تمہاری اماں اور میں جنت میں منتظر ہیں۔ میں اتنا سننا تھا میں کیسے عرض کروں، علی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ گئے، ارے کیا مجھے اکیلا چھوڑ دو؟ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ کہ یا علی میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اور اس کے بعد وصیتیں کرنی شروع کی، وصیتیں کی۔ جانتے ہیں کیا کیا وصیتیں؟ میں سب نہیں بیان کر سکتا مگر ایک سن لیجئے کہ یا علی میری اولاد میں جو سادات ہیں ان سے میرا سلام، سلام، ارے جواب سلام دو، ہماری جدہ نے سلام۔ اے بی بی ہم حاضر ہیں، بی بی ہم موجود ہیں۔ وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں کی، وصیتیں، بس میں نے چھوڑا، کل انشاءاللہ شہادت مکمل کروں گا، آج اتنا سن لیجئے۔ کچھ وصیتیں کی، مولا کائنات سے وصیتیں ہوئیں، اس کے بعد جناب زینب کو قریب بلایا اور زینب سے کچھ وصیتیں کی، وصیتیں کی، وصیتیں کرتے کرتے کہا یہ تبرکات ہیں انہیں سنبھال کے رکھو، تمہارے بعد میرے بعد تمہارے بابا تم سے جدا ہوں گے، یہ جنت کا تبرک ہے، یہ کفن میں شامل کر دینا، یہ جنت کا کپڑا ہے جو تمہارے نانا نے مجھے دیا، میرے کفن میں رکھنا، ایک ٹکڑا علی کے کفن میں رکھ دینا، پھر ایک اور ٹکڑا دیا کہ اس کو حسن کے کفن میں رکھ دینا۔ اور شہزادی خاموش ہو گئی، شہزادی چپ ہو گئی۔ ارے کیا عجب ہے کہ ثانی زہرا نے پوچھا ہو، اے اماں بابا کے لیے تو بتا دیا، بھیا کے لیے تو بتا دیا، مگر میرا بھائی حسین بھی تو ہے، ارے فاطمہ کیا کہیں؟ اے زینب حسین کو کفن نہ ملے گا، کربلا کی خاک، امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میرے جد پر جسے کفن نہ مل سکا، کھجور کی چٹائی میں جس کے لئے اس کے بعد جناب اسما کو قریب بلایا، اسما کو قریب، پہلا موقع ہے جب فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، کہا اسما یہاں جس طرح تابوت اٹھتا ہے جنازے کے قد و خال ظاہر ہو جاتے ہیں، کہا بی بی میں نے افریقہ میں دیکھا اس طرح تابوت اٹھتا ہے، یہ تابوت کا اٹھانا یہ دیکھا اور مسکرائیں، ہاں یہ تابوت اچھا ہے، اس میں پتہ نہ چلے گا کہ میت کا قد و قامت کیا ہے۔ اللہ رے آخری پیغام حجاب، حجاب، حجاب۔ میں کہتا ہوں کاش یہ بات زینب نے نہ سنی ہو، جس کی ماں وصیت کر رہی ہے میرا جنازہ تابوت میں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، ہائے اسی فاطمہ کی بیٹی یزید کے دربار میں
غریب عالم یہ کس لیے ہے، یہ کس لیے قربانیاں؟ ہاں شہزادی کھڑی کہہ رہی تھی اے یزید یاد رکھ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، میرے جد کا دین باقی رہے گا۔ اے ثانیہ زہرا یہ روتی ہوئی آنکھیں دیکھیے، یہ بہتے ہوئے آنسو دیکھیے۔ اے بی بی آپ نے دربار یزید میں سچ کہا تھا، یزید مٹ گیا، حسین آج بھی باقی، آپ کے نانا کا دین اب مٹ نہ سکتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہمارے الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے الہ چند مریضوں کے لیے گزارش کی گئی ہے، معبود اس ذکر کے صدقے میں تمام مریضوں کو، خاص طور پہ عرشی بھائی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے الہ جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما، برسر روزگار ہیں روزی میں برکت عنایت فرما۔ معبود ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ اہل بیت ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ ہمارے الہ اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرما دے۔ ہمارے الہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ تمام منتظمین مجلس جنہوں نے دام درم قدم سخنے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے الہ جو مومنین گزشتہ برسوں میں اس فرش مجلس میں موجود تھے اور آج نہیں ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔